بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سامری جادوگر کا قصہ اسلامی تاریخ اور عبرت آموز حکایات میں ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر مختلف اسلامی علماء اور مورخین نے کیا ہے۔ یہ واقعہ جادو، شیطانی عمل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ سامری بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر گئے تاکہ وحی حاصل کریں، تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا۔ سامری یا سمری جادوگر کا نام قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں ذکر ہوا ہے۔ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن باطنی طور پر منافق اور مکار اور جادوگر تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک سونے کا بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو شرک کی طرف مائل کیا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے گئے، تو ان کے پیچھے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ بھول گیا ہے۔ سامری نے بچڑے کو اس طرح بنایا کہ اس میں سے آواز آتی تھی جیسا کہ ایک زندہ جانور کی۔ اس آواز کی حقیقت یہ تھی کہ اس نے کسی فرشتے، روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لے کر بچڑے میں ڈال دی تھی، جس سے اس میں عجیب اثر پیدا ہو گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سخت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے سامری کو بلایا اور اس سے باز پرس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، تیرا معاملہ کیا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ اسے ایک بصیرت ملی تھی۔ اس نے وہ مٹی لی جہاں فرشتے کا قدم پڑا اور اسے بچڑے میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تو جا، اب دنیا میں تیرے لیے یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے، یعنی آخرت میں سزا، جو تجھ سے ٹالا نہ جائے گا۔ سامری کا عمل جادو، فریب اور شیطانی چالوں پر مبنی تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی غیر موجودگی میں ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا جس نے ایمان والے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عقیدہ کی بنیاد صرف اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر ہونی چاہیے۔ کوئی معجزہ نما چیز یا فریب انسان کو اس کے دین سے دور نہ کرے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب کوئی رہنما یا نبی قوم کے درمیان نہ ہو تو فتنہ آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایمان، علم اور سچائی پر قائم رہنا ضروری ہے۔ سامری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی سزا دی گئی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، لا مساس، مجھے نہ چھونا، اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ مفسرین نے سامری کی موت کے حوالے سے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ علماء کے مطابق لا مساس کا مطلب ہے مجھے نہ چھونا یا میں کسی کو نہ چھوؤں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت ہوئی کہ وہ ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اگر کوئی اسے چھوتا تو وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے وہ سب سے دور رہتا اور کہتا مجھے نہ چھوؤ۔ اس کے بعد وہ جنگلوں میں تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ نہ کوئی اس کے قریب آتا اور نہ وہ کسی کے قریب جا سکتا۔ یہ ذلت اس کے لیے قیامت تک کی نشاندہی تھی۔ وہ اسی بیماری اور تنہائی کی حالت میں عبرت کا نشان بن کر دنیا سے چلا گیا۔ وہ اسی حال میں مرا کہ کوئی اس کے قریب نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی عذاب تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ سامری کے لیے وعدہ ہے جو ٹالا نہ جائے گا، یعنی آخرت میں شدید ترین عذاب۔ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی غیر موجودگی میں بھی دین پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جادو، مکاری اور باطنی فتنہ ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔
آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں جو کہ آپ کی اور ہماری معلومات میں اضافہ کرے گا۔